بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید کا 29واں پارہ، جس کو تبارک الذی بھی کہا جاتا ہے، سورہ ملک سے شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے میں کل 11 صورتیں ہیں، اور جو پہلی صورت ہے سورۃ الملک، اس کا مشہور نام ہے، لیکن اس کو منجیہ اور مانعہ بھی کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ احادیث مبارکہ میں اس صورت کی جو فضیلت بیان کی گئی کہ یہ صورت قرآن مجید کی 30 آیات والی صورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے، حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور مانعہ اور منجیہ اس لیے کہا گیا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچانے والی ہے، عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مشائخ سے، ان کی سیرت مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے اس سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ بہرحال پھر اس صورت میں اللہ جل شانہ کی بادشاہی اور قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کائنات کا، زمین و آسمان کا اور پوری کائنات کا حقیقی بادشاہ صرف اللہ ہے۔ اسی کے ہاتھ میں موت ہے، زندگی ہے، عزت ہے، ذلت ہے، فقر ہے، غنا ہے، کسی کو دینا، کسی سے روکنا، کسی سے واپس لینا، سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کرتا ہے، نہ اسے غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ وہ علیم و خبیر ذات ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے۔ زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اسی نے راستے بنائے ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی تھامتا ہے، سنبھالتا ہے، ہر ایک کو روزی وہی دیتا ہے۔ اور یہ آسمان کی چھت، یہ ستاروں کی قندیلیں، یہ زمین کا فرش، یہ پانی کے بہتے ہوئے چشمے، اس حکیم و خبیر اور اس قادر مطلق حقیقی بادشاہ کے وجود اور اس کی قدرت کی واضح دلیلیں ہیں، خبر دے رہے ہیں۔ بہرحال اس پارے میں جو دوسری صورت ہے سورۃ القلم، اس میں خاص طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، اور آپ کے رسول ہونے کی بڑی دلیل آپ کے اخلاق کریمانہ ہے۔ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں، اور یہ آپ کے اخلاق ہی آپ کے سچا ہونے کی، اللہ کا برگزیدہ منتخب مقرب ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب معجزہ مانگا گیا تھا کہ آپ کے نبی ہونے کی نشانی کیا ہے، تو آپ نے بھی اپنے پاکیزہ کردار کو پیش کیا تھا۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، کہ میں نے تمہارے درمیان اس سے پہلے بڑا لمبا عرصہ گزارا، 40 سال کی زندگی، جس میں جوانی بھی شامل ہے۔ اب بھی مجھ سے دلیل مانگتے ہو؟ تو یہ کردار تھا کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ تو اس لیے دین کے جو مبلغین ہیں، پیشوا ہیں، ان کا کردار، ان کی سیرت ایسی پاکیزہ ہونی چاہیے کہ وہ جب دین کی بات کریں تو ان کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، پھر ان کی دعوت مؤثر بنے گی اور پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے بعد اصحاب الجنہ، باغ والوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے
باغ والوں کا واقعہ کہ کچھ نوجوان تھے جن کے والد فوت ہو گئے، تو انہوں نے اپنی ایک کمزوری کی بنیاد پر ارادہ کیا کہ ہمارے والد صاحب جو غریبوں کو، مسکینوں کو اتنا سارا مال دے دیا کرتے تھے، تو ہم وہ نہیں دیں گے، اتنا مال کم ہو جاتا ہے۔ لہذا انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، لہذا اب ہم کوشش کریں گے کہ کسی کو اس میں سے نہ دیا جائے۔ لہذا رات کے وقت میں جائیں گے، پھل توڑ لیں گے اور صبح ہونے سے پہلے لے آئیں گے تاکہ کوئی مسکین وہاں پہنچ نہ سکے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی بد نیتی کی وجہ سے، بخل اور کنجوسی کی وجہ سے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں خالی زمین تھی، وہ سارے باغات سب تباہ ہو چکے تھے۔ پھر بہت شرمندہ ہوئے، اللہ سے معافی مانگی۔ یہ جس کا واقعہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے باغ والوں کا، یہ یمن کے قریب ایک باغ تھا۔ تو اس لیے انسان کی جو یہ سوچ ہے کہ میں زکوٰۃ روک کر، صدقات خیرات کو روک کر اپنے مال کو بڑھا لوں گا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ عطا کرنے والے مالک کا نظام یہ ہے کہ جو جتنا اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کریم اس کو اتنا زیادہ بڑھا کر واپس لوٹاتے ہیں۔ تو اس میں بڑی عبرت ہے اس واقعہ کے اندر۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس بارے میں قیامت کا نقشہ مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ مثلا سورہ الحاقہ میں اللہ جل شانہ نے قیامت کا نقشہ بیان فرمایا کہ یہ ثابت ہونے والی چیز ہے، یقینی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی اور بالخصوص قیامت کے دن سے متعلق جو وعدے فرمائے ہیں، جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں، یہ سب حق ہے اور ایسا ہو کر رہے گا۔ چنانچہ قیامت کے دن رونما ہونے والے واقعات کا یہاں نقشہ بیان فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا، ایک آواز لگائی جائے گی، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے اتریں گے اور انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ سارے انسان ایک میدان کی طرف چلیں گے اور وہاں جمع ہوں گے۔ انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے وہ خوشی خوشی سب کو دکھاتے پھریں گے۔ اور جو مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو وہ بڑی حسرت سے کہیں گے، کاش کہ مجھے میری یہ کتاب دی ہی نہ جاتی، اور میں جانتا ہی نہیں کہ حساب کیا ہے۔ کاش کہ موت آ جاتی اور میرا کام ختم کر دیتی۔ یہ ذلت، یہ شرمندگی، یہ سب کے سامنے، پوری کائنات، ساری مخلوقات کے سامنے میری رسوائی نہ ہوتی۔ وہ دنیا میں جو میں نے مال جمع کیا تھا آج وہ بھی میرے کام نہیں آیا۔ وہ جو دنیا میں میرا عہدہ تھا، جو عزت تھی، وہ بھی آج کام نہیں آ رہی۔ تو یہ انسان یوں حسرت کر رہا ہوگا کہ اس کو پھر زنجیروں میں جکڑ کر بڑی ذلت کے ساتھ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے منکرین قیامت کو تنبیہ بھی فرمائی ہے کہ آج جو دنیا میں مختلف فلسفے بیان کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ کریم نے ان کو بھی تنبیہ فرمائی کہ ایسے لوگوں کے لیے تو اور زیادہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، سخت عذاب ہے۔ کہ یہ انسان غور تو کرے اس کائنات پر کہ جب اس کی ابتدا کو مانتا ہے تو انتہا اور پھر ابتدا کرنے والے مالک کی قدرت کو سمجھتا کیوں نہیں کہ آخرت کو پھر یہ عقل کے خلاف سمجھنے لگتا ہے کہ کیسے ہو جائے گا، سب انسانوں کو زندہ کرنا اور سب کو اٹھانا کیسے ممکن ہے۔ تو جس رب نے پہلی مرتبہ
سب کو پیدا کیا بنایا، وہی رب، وہی اللہ تو ہے جو دوبارہ ان کو کھڑا کر دے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ بیان فرماتے ہوئے سورہ معارج میں بھی خاص طور پر فرمایا کہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس کی لمبائی، جس کا وقت ہزاروں سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ اور اس دن مجرموں کا حال یہ ہوگا کہ اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، کوئی دوست کسی دوست کو، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ تو بہرحال قیامت کا ذکر بھی ہے، اور قیامت کے منکرین کے لیے کیونکہ سب سے بڑا ان کا سوال اور اعتراض یہ ہوتا ہے کون کرے گا ایسا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے قسمیں کھا کر سمجھایا قیامت تو آ کر رہے گی، ایسا ہوگا۔ کرے گا کون؟ وہ اللہ جس کی قدرت یہ ہے کہ وہ تو صرف انسان کو کیا، انسان کے ہاتھوں میں جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے جو پورے ہیں، ان پر جو نشانات ہیں، ان سارے نشانات کو بھی درست کر دے گا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ پیدا کرے گا، بلکہ فرمایا ان پوروں کو بھی درست کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں غور کیجئے کہ انسان کی انگلی کا جو یہ پور ہے، نشانات ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اس چھوٹی سی جگہ میں جو خطوط ہیں، لکیریں ہیں، لائنیں ہیں، وہ دوسرے انسان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی۔ کروڑوں اربوں انسان ہوئے، موجود ہیں، آئندہ ہوں گے، دو انسان بھی ایسے نہیں ہو سکتے کہ جن کی انگلیوں کا نشان آپس میں مل جائے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انگلیوں کے نشانات پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان پوروں کو اسی حیت میں، اسی شکل میں بنا دیں گے جس پر یہ تھی دنیا میں۔ تو جو رب ان لائنوں کو اسی طرح بنا سکتا ہے دوبارہ سے، تو وہ اس انسان کو دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا؟ تو اس سے ایک بات تو اللہ کی قدرت معلوم ہوئی، قیامت کی حقیقت اور حقانیت ثابت ہوئی، اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان یا کسی مخلوق کا بنایا ہوا یا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے۔ تو اس طرح نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا نبی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ہزاروں سال پہلے جو حقیقتیں بڑے آسان اور سادہ انداز میں سمجھائی تھیں، آج انسان کے سامنے وہ چیزیں کھل کر آ رہی۔ اب بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان حقیقتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کے باوجود قرآن مجید کی صداقت، حقانیت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان نہیں رکھتے۔ بہرحال 29ویں پارے میں اللہ جل شانہ نے انسان کی تخلیق کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور انسان کے اندر جو ایک خاص کمزوری ہے، حرص اور کمزور دل ہونا، اس کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ انسان کی فطرت اور طبیعت ہے کہ یہ بڑا حریص ہے، اور معمولی سی تکلیف آ جائے تو بڑا ہی شور کرنے والا، جزا فضا کرنے والا ہے، چیختا چلاتا ہے، اور نعمت حاصل ہو جائے تو اکڑتا ہے اور شیخی باز بن جاتا ہے، مال ہاتھ آ جائے تو بخیل بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جو کمزوریاں ہیں انسان کی، ان کمزوریوں کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس کی جگہ خوبیاں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وظیفہ، ایک عمل بتایا، وہ ہے نماز کی پابندی۔ اس لیے فرمایا یہ جو مصلین ہیں، نمازی، وہ ان کمزوریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔
پھر مصلین کی، نمازیوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے 8 صفات بیان فرمائی کہ ایک تو وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی کبھی پڑھ لی، پابندی، اہتمام، اور ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں، یعنی جو حقدار ہیں وہ مانگنے آئیں یا اپنے گھروں میں ہوں، یہ ان تک ان کا حق پہنچاتے ہیں، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص وہ جزا سزا کے دن یعنی قیامت کی تصدیق اور اپنے عمل سے بھی اس یقین کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ شاید ہماری عبادتیں رد کر دی جائیں ہماری کسی غلطی اور کمزوری کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے۔ وہ زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں، حرام کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے۔ وہ امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدوں کو، معاہدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے، وہ حق اور انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ اور ان کی 8ویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں، اس کے آداب اور واجبات کا بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے، یہی جنتی ہیں اور جنتوں میں ان کو عزت ملے گی۔ اس کے علاوہ 29ویں پارے میں اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا بھی ایک خاص نقشہ اور انداز اور ان کا ایک درد اور ان کی فکر کو بھی یہاں بیان فرمایا۔ بالخصوص سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا نقشہ بڑا عجیب انداز سے اللہ کریم نے یہاں ظاہر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اپنی فرما برداری اور اطاعت کی دعوت دی۔ اس دعوت کے سلسلے میں مبالغہ کی حد تک انہوں نے کوشش کی، رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، تنہائی میں خفیہ بھی ان کو سمجھایا، اعلانیہ مجمع کے اندر بھی، لیکن وہ جتنی زیادہ ان کو دعوت اور ترغیب دیتے تھے قوم اتنی ہی ان سے دور بھاگتی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو یہ بھی سمجھایا کہ اگرچہ تم نے پہلے بڑی غلطیاں کر لی ہیں، گناہ کیے ہیں، شرک کیا ہے، نافرمانیاں کی ہیں، لیکن جس رب کی عبادت کے لیے میں بلا رہا ہوں وہ اتنا کریم ہے، اگر تم معافی مانگ لو، استغفار کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو سچے دل سے، تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ معاف کرے گا، تمہاری دنیا بھی آسان بنا دے گا، بارشیں بھی ہوں گی، باغات بھی ہوں گے، نعمتیں ملیں گی، اولاد بھی ملے گی، ساری نعمتیں دنیا کی بھی عطا کرے گا، اور آخرت تو پھر تمہارے لیے ہے۔ اور وہ یہ کر سکتا ہے کہ اسی نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، چاند اسی نے، سورج اسی نے روشن کیا ہے۔ تو بہرحال مختلف انداز سے ان کو سمجھایا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے، اپنے بتوں کو ہی اپنا خدا سمجھتے رہے۔ بالآخر اللہ جل شانہ نے طوفان کے ذریعے سے، پانی کے عذاب کے ذریعے سے پوری قوم کو اس طرح ہلاک کیا کہ ایک بھی ان میں سے نہ بچ سکا۔ اسی طرح دوسری صورتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بھی انداز سمجھایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی قوم کو، اس امت کو سمجھاتے رہے، اور آپ نے یہ بھی سمجھایا کہ مجھے تو اللہ تعالی نے تم تک پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، لہٰذا میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسی کو پکارتا ہوں، اسی سے مانگتا ہوں، تم بھی اسی کو پکارو، کسی اور کو شریک نہ کرو، میرے ہاتھ میں بھی نفع نقصان نہیں ہے، سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس بارے میں خاص طور پر جنات کا بھی ذکر ہے،
اور پوری ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الجن ہے۔ جنات کے بارے میں یہ سمجھایا گیا کہ یہ بھی انسان کی طرح مکلف ہیں، اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ جو احکام انسان پر لازم ہے وہ سارے جنات پر بھی لازم ہے۔ اور جس طرح پھر انسانوں میں تقسیم ہے، کچھ مومن ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ نیک ہیں، کچھ بدکار ہیں، اسی طرح جنات میں بھی تقسیم ہے۔ اور جو زندگی کا نظام انسان کا ہے، ان کی آگے نسل چلتی ہے، اولاد ہے، خاندان ہے، پھر ایک حکومتی سیاسی نظام ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جنات میں بھی موجود ہیں۔ جس طرح انسان سے حساب ہوگا اسی طرح جنات سے بھی حساب ہوگا۔ جس طرح انسان کے لیے آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم ہے، اسی طرح جنات کے لیے بھی آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں جنات کی ایک جماعت کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو بڑے متاثر ہوئے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جنات پریشان پھر رہے تھے کہ ایک نظام کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے کہ جب یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب، وہ ستارہ جو ٹوٹتا ہے، وہ ان کو مارا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کلام سنا تو سمجھ گئے کہ اس کلام کی حفاظت کے لیے اللہ جل شانہ نے، کائنات کے مالک نے، یہ کچھ حفاظتی انتظامات کیے ہیں تاکہ شیاطین آسمانوں میں جا کر خبریں نہ سن سکیں اور اس وحی کے اندر کوئی ملاوٹ نہ کر سکے۔ بہرحال جنات نے پھر اپنی قوم کو بھی جا کر سمجھایا، ان کو بھی ایمان کے، اسلام کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا اور آخرت کے بارے میں بھی اپنی قوم کو سمجھایا۔ اس کے علاوہ اللہ جل شانہ نے اس بارے میں رات کی عبادت، تہجد کی خاص طور پر ترغیب بھی دی ہے اور اس کے فوائد بھی بیان فرمائے ہیں کہ راتوں کا جو یہ قیام ہے، تہجد، یہ روحانی تربیت میں بہت مؤثر ہے۔ اس لیے قیام اللیل کا، تہجد کا حکم فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم آپ پر عن قریب بہت بھاری بات نازل کریں گے۔ بھاری اور وزنی بات سے مراد قرآن مجید ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ ہیبت ہے، جلال ہے، اس کا وزن ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو سخت سردی میں بھی آپ پسینے میں بھیگ جاتے تھے۔ اگر آپ آرام فرما رہے ہوتے اور آپ کا سر مبارک، ایک صحابی فرماتے ہیں، میری ران پر تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ بس میری ران پھٹ جائے گی۔ جانور پر سوار ہوتے تو وہ بیٹھ جاتا، برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو بہرحال تو اس کے لیے فرمایا کہ آپ اس عبادت، رات کی عبادت کا اہتمام کریں گے تو اس بوجھ کو اٹھانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تہجد کی ادائیگی سے انسان کے اندر روحانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا روحانی امور کو، بالخصوص علوم کو، معارف کو، وہی پھر برداشت کرتا ہے اور اسی کے سینے پر، دل پر وہ روشن ہوتے ہیں جس کا باطن روشن ہوتا ہے اس رات کی عبادت کے ذریعے سے۔ اور پھر اللہ کریم اس کی بات میں، اس کی زبان میں تاثیر اور وزن پیدا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال 29ویں پارے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے دو جگہ بے نمازی کی سزا بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ تو فرمایا کہ قیامت کے دن ساک، یعنی پنڈلی، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کیسی ہے، کیا شان ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ جب اس کا ظہور ہوگا تو ایمان والے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ چاہیں گے کہ ہم بھی آج، چونکہ حقیقتیں کھل چکی ہوں گی، ہم بھی اللہ کے سامنے جھکیں، سجدہ کریں، لیکن ان کی کمر تختہ بن جائے گی اور وہ چاہنے کے باوجود سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کو محروم کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ جب جہنمیوں سے یہ سوال کیا جائے گا، ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی ہے؟
کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی ہے؟ تو وہ جواب میں جو اپنے گناہ جن کا وہ خود اقرار کریں گے ان میں سب سے پہلے یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جرم ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی جو فرض اور واجب درجے کے صدقات ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، عشر وغیرہ وہ بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں فرض فرمائی ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان کے بارے میں حساب بھی ہونا ہے، اور جس نے کوتاہی کی اس کے لیے سزا بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کریم نے جہنم کا کچھ نقشہ بھی بیان فرمایا سورہ دہر میں بھی اور دوسری صورتوں میں بھی، تو اس کے ساتھ ساتھ جنت کا بھی نقشہ بیان فرمایا ہے کہ جو دنیا میں شکر گزار ہیں، اللہ کی فرما برداری اور عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کریم قیامت کے دن ان کو بڑی عزت والی جگہ میں جنت میں رکھیں گے، اور جنت کا نقشہ بیان فرمایا کہ وہاں ایسے ایسے چشمے ہیں، ایسے برتن ہیں، ایسے خادم ہیں کہ دنیا میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسی پاکیزہ شراب ہے، اور سب سے بڑی نعمت کہ وہاں رب کریم کا دیدار ہے، زیارت ہے، اللہ کی طرف سے سلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے تلاوت سننے کو ملے گی، اللہ کے سلام آئیں گے۔ تو بہرحال جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسی زندگی ملے کہ جس میں ایک لمحہ کے لیے بھی بے سکونی، بے چینی، پریشانی نہ ہو، اور پھر وہ زندگی کبھی ختم نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ جنت کے حاصل کرنے کی کوشش اور وہ اعمال اختیار کرے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔